آج تو بڑا شور اٹھتا ہے کہ وہ معصوم ہے، مقبول ہے۔ ہمارے لیے تو کسی نے یہ زبان نہیں کھولی تھی کہ یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑے معصوم ہیں۔ آج تو کہا جاتا ہے کہ جناب پیپر چھینے گئے، اس وقت تو پیپر کے ساتھ اس کی فیملی کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ یاد ہوگا آپ کو محکمہ زراعت کا نام سنا تھا آپ نے، آج تو لوگ محکمہ زراعت کو نہیں دیکھ رہے۔ یہ ملبہ ہمارے پہ ڈالا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کمزور وکٹ پہ ہے یا پبلک میں کمزور ہے، فیس نہیں کر پا رہی، کہا جا رہا ہے۔ تو ان کو یاد ہونا چاہیے 2018 میں ظلم کا سورج سوا نیزے پہ تھا، اس وقت بھی مسلم لیگ نون کتنی مضبوط تھی، کتنی پاپولر تھی۔ آج تو کچھ فیلڈ ہمیں مل رہی ہے، کچھ مکمل فیلڈ نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان کے اداروں پہ حملہ کرنا اور خاص طور پر ایک دفاعی ادارے پہ حملہ کرنا جرم نہیں ہے اور اس کا دفاع کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کچھ کالم نویسوں کی طرف سے، کچھ اینکر حضرات کی طرف سے کہ جناب اس کو بھی موقع دیا جائے۔ اگر یہ رویہ اور یہ کہا جاتا ہے کہ 2018 میں یہ ہوا تھا، آج نواز شریف آ گئے، بھٹو کے ساتھ یہ ہوا تھا، وہ 34 سال 35 سال ہو گئے، پیپلز پارٹی آج بھی زندہ ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ذوالفقار علی بھٹو نے دفاعی ادارے پہ حملہ کروایا تھا، نواز شریف کو ہائی جیکر بنایا تھا، تو نواز شریف نے دفاعی ادارے پہ حملہ کیا تھا؟ کس جماعت نے دفاعی ادارے پر ریاست پر حملہ کیا تھا اور آج اس کو فیلڈ دی جا رہی ہے؟ تو اس کو بھی فیلڈ ملنی چاہیے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ ماحول جو چکوال کا شخص، اب کیونکہ ماسٹر مائنڈ وہ ہیں، وہ جو بنا رہے ہیں بیفور الیکشن یا آفٹر الیکشن، اس ماحول سے پاکستان کا خدا نخواستہ نقصان کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جن کو انہوں نے پروان چڑھایا تھا اور آج تک ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، اگر اس کے بارے میں سنجیدگی سے نہ لیا گیا، اداروں نے نہ لیا، انصاف کے اداروں نے کٹہرے میں ان کو نہ بلایا، تو پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ وہ 9-10 مئی کا ری پلے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑا ایک شور اٹھا ہے، 2434 کے قریب پیپر فائل کیے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور 2300 سے زیادہ ان کے منظور ہوئے، اور پاکستان کے اندر میں کوئی کسی کا ترجمان نہیں ہوں، کسی ادارے کا ترجمان نہیں ہوں، میں ایک حقیقت بیان کرنے لگا ہوں کہ 2018 میں یہ 12% تھے جو ریجیکٹ ہوئے پیپر، 2024 میں بھی 12% ہیں اور 2013 میں 14% تھے جو مسترد ہوئے، مگر ہمارے لوگوں سے آخری دن ٹکٹ چھین لیے گئے 2018 میں۔ 48 کے قریب نیشنل اسمبلی کے وہ لوگ جو پیپر فائل کر چکے تھے اور ٹکٹ جمع کروا رہے تھے، آخری دن ان سے لے لیے گئے تاکہ ہم دوبارہ کسی اور کو ٹکٹ دے نہ سکیں، سیٹیں خالی رہ گئیں۔ جس طرح سینٹ کے الیکشن بغیر نشان کے ہمارے سینیٹر نے الیکشن لڑا، آج تو بڑا شور اٹھتا ہے کہ وہ معصوم ہے، مقبول ہے۔ ہمارے لیے تو کسی نے یہ زبان نہیں کھولی تھی کہ یہ بڑا ظلم ہے اور یہ بڑے معصوم ہیں۔ آج تو کہا جاتا ہے کہ جناب پیپر چھینے گئے، اس وقت تو پیپر کے ساتھ اس کی فیملی کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ یاد ہوگا آپ کو جب ایک زراعت کا لفظ لوگوں کے جی محکمہ زراعت کا نام سنا تھا آپ نے، آج تو لوگ محکمہ زراعت کو نہیں دیکھ رہے، یہ ملبہ ہمارے پہ ڈالا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور تاثر دیا جا رہا ہے
کہ مسلم لیگ نون کمزور وکٹ پہ ہے یا پبلک میں کمزور ہے، فیس نہیں کر پا رہی کہا جا رہا ہے، تو ان کو یاد ہونا چاہیے 2018 میں ظلم کا سورج سوا نیزے پہ تھا، اس وقت بھی مسلم لیگ نون کتنی مضبوط تھی، کتنی پاپولر تھی۔ آج تو کچھ فیلڈ ہمیں مل رہی ہے، کچھ مکمل فیلڈ نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان کے اداروں پہ حملہ کرنا اور خاص طور پر ایک دفاعی ادارے پہ حملہ کرنا جرم نہیں ہے اور اس کا دفاع کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کچھ کالم نویسوں کی طرف سے، کچھ اینکر حضرات کی طرف سے کہ جناب اس کو بھی موقع دیا جائے۔ اگر یہ رویہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 2018 میں یہ ہوا تھا، آج نواز شریف آ گئے، بھٹو کے ساتھ یہ ہوا تھا، وہ 34 سال 35 سال ہو گئے، پیپلز پارٹی آج بھی زندہ ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ذوالفقار علی بھٹو نے دفاعی ادارے پہ حملہ کروایا تھا، نواز شریف کو ہائی جیکر بنایا تھا، تو نواز شریف نے دفاعی ادارے پہ حملہ کیا تھا؟ کس جماعت نے دفاعی ادارے پر، ریاست پر حملہ کیا تھا اور آج اس کو فیلڈ دی جا رہی ہے؟ تو اس کو بھی فیلڈ ملنی چاہیے۔ اور اگر پاکستان کا آئین قانون ہے کہ پاکستان پر حملہ آور ہونے والوں کو دہشت گرد، باغی اور ملک دشمن کہا جائے گا، سزا ملے گی، تو پھر اس کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ مسئلہ صرف اتنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ جو چاہتے ہیں کریں، مگر الیکشن کسی طرح بھی ایک روز کے لیے بھی ملتوی ہونا، جواز کسی چیز کو بنا کے یا کوئی غیر یقینی صورتحال سے پاکستان کے ووٹر کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو نکالنا اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اور جو یہ ماحول بنا رہے ہیں، جو یہ بے یقینی پھیلا رہے ہیں، ان کا محاسبہ کرنا ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، تاکہ ایک یقین سے الیکشن کی طرف بڑھا جائے اور یقینی بنایا جائے ہر دو شکل میں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں۔ اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے اور اسی میں پاکستان کو دلدل سے نکالنے کا طریقہ ہے، ایک فارمولہ ہے۔ اس کے بغیر پاکستان مزید دلدل میں پھنستا جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو کہہ رہے ہیں کہ دی جا رہی ہے، ہمیں تو کچھ حصہ دیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مظلوم اور مظلوم کہا جا رہا ہے، اور شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، تو مسلم لیگ نون اس کے اگینسٹ کیا پلاننگ کر رہی ہے یا کیا سوچ رہی ہے؟ کیا احتجاج کرے گی، دھرنے دے گی، یا پھر اسی طرح سے آپ کی خالی پریس کانفرنس ہوگی؟ دیکھیں، میں تو یہ واضح کرنا چاہتا تھا اور چاہتا ہوں کہ جو تاثر دیا جاتا تھا کہ ساری سرپرستی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جا رہی ہے، میں یہ کہتا ہوں ہمیں کسی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، ہمیں کسی سرپرستی کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں 2017-18 میں جو کردار تھے، جو اس مجسمے کے لیے کیا گیا، جو ذہن سازی لوگوں کی گئی، جب تک اداروں کی طرف سے دو ٹوک یہ بتایا نہیں جاتا قوم کو کہ حقائق کیا ہیں، کیوں اس کی مدد کی گئی اور کس طرح ملک کو برباد کن لوگوں نے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے کیا، اس وقت تک پاکستان کے اندر سے غیر یقینی صورتحال اور سوشل میڈیا پہ جو ایک کیمپین، جو ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، اس کے اثرات زائل نہیں کیے جا سکتے۔